کوئی پاکستان کا پانی روکنے کی جرت نہ کرے، بھارت پاکستان کا پانی روک نہیں سکتا۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو نتائج دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے، افواج پاکستان کے ترجمان نے واضح کر دیا۔ عرب نیوز کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، امید ہے ایسا وقت نہ آئے، لیکن آیا تو دنیا پاکستان کے اقدامات دیکھے گی۔ بھارت نے پورے تناظر میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، دنیا جان چکی کہ ہم اپنی خود مختاری کا دفاع کر سکتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں مگر بھارتی جوہریت کے خلاف ہمارا رد عمل فوری اور فیصلہ کن ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں، تصدیق کرتا ہوں کہ بھارت کے 6 طیارے گرائے، پاکستان نے بھارتی معراج طیارہ بھی گرایا۔ بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں چلا کر سمجھ رہا تھا کہ دنیا بے وقوف ہے، ذمہ دار ممالک سمجھتے ہیں 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اور چمن قلعہ کے گلستان کی مارکیٹ میں دھماکہ، 4 افراد شہید، 8 زخمی، کوئٹہ منتقل۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا، ایف سی قلعہ کی دیوار کو نقصان پہنچا۔ پاکستان امن کا علمبردار، سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت اور جھوٹ بے نقاب کر کے ڈوزیر جاری کر دیا۔ ذرائع نے بتایا، ڈوزیر میں بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی میڈیا کے فیک نیوز، را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف منظم مہم کے شواہد۔ بھارتی میڈیا نے پہلگام واقعے پر جھوٹی خبریں پھیلائیں اور پراپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا۔ عالمی میڈیا، بھارتی سیاستدانوں، عوام نے سوال اٹھائے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت پر دفاع کا حق استعمال کیا۔ آپریشن بنیان و مرصوص نے بھارت کو دھول چٹائی اور بھارتی عزائم خاک میں ملائے۔ ڈوزر میں بھارتی نقصانات کی تفصیل ناقابل تردید شواہد کے ساتھ پیش کی گئی۔ آپریشن بنیان و مرصوص کے حقائق، سیٹلائٹ تصاویر، پہلگام فالس فلیگ پر مستند عالمی میڈیا رپورٹس بھی ڈوزر کا حصہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر کل بیجنگ جائیں گے۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام پر بات ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر 19 سے 21 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ پاک چین 2 طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کا دورہ پاک چین اعلیٰ سطح روابط کا تسلسل ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے، افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی 20 مئی کو بیجنگ پہنچیں گے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ ملاقات کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کی صورتحال پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق ہے، اگلے محاذوں کا دورہ۔ شہباز شریف کل کراچی میں پاک بحریہ کے جوانوں اور افسروں سے ملاقات کریں گے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف وزیر اعظم کا استقبال کریں گے۔ وزیر اعظم پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ کراچی میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاک افواج نے دشمن کو سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور کیا۔ فتح میزائل یہاں سے گیا تو بھارت میں کھلبلی مچ گئی۔ وزیر اطلاعات عطا طارر کہتے ہیں، وزیر اعظم اور افواج پاکستان نے مل کر سفارتی محاذ سنبھالا۔ آرمی چیف نے سفارتی محاذ پر تاریخی سپورٹ دی۔ ہم تو پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے تیار تھے، دشمن بھاگ گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سفارتی محاذ پر پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ پوری قوم نے بھارت کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا۔ عسکری میدان میں دشمن کو مات دی، معاشی میدان میں بھی شکست دیں گے۔ وزیر اطلاعات کی قیادت میں لاہور میں ریلی، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا، بھارت کے خلاف عظیم کامیابی کے بعد منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ پاکستان عالمی سطح پر ایک مضبوط طاقت بن کر ابھرا۔ پاکستان کا سفارتی محاذ پر مہم تیز کرنے کا فیصلہ، چیئرمین پی وی بلاول بھٹو کی سربراہی میں وفد تشکیل دے دیا گیا۔ وفد یورپ اور امریکہ میں بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرے گا۔ وفد میں ہنا ربانی فر، شیری رحمان، مصدق ملک، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجو اور جلیل عباس چیلانی شامل ہیں۔ کچھ لوگوں نے جنگ کے موقع پر بھی بھارتی لابی کا کردار ادا کیا، ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ اندرونی اختلافات موجود ہیں لیکن دشمن کے خلاف ہم سب ایک ہیں۔
जज्बा जहाद के साथ हुकूमत और फौज का साथ दिया। भारत हर बार ड्रामे करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। पाकिस्तान ने इस बार भारत को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चकदरा में भारत इसराइल मुर्दाबाद जलसे से खिताब। कहा, ट्रंप अपने इत्तेहादी को बचाने के लिए बीच में आया। ट्रंप को इंसानियत का दर्द होता तो गजा में जंग रुकवाता। भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने की करारदाद मंजूर की। कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की मर्जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा। कौम कश्मीर पर पसपाई बर्दाश्त नहीं करेगी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ। नैब का एबटाबाद में स्टेडियम रोड पर छापा। CNW के हेड क्लर्क के घर से नकदी, सोना, गाड़ियां और दीगर सामान बरामद कर लिया। मरकजी किरदार डंपर ड्राइवर की चेकबुक भी बरामद। नैब ने हेड क्लर्क को रिश्तेदार समेत हिरासत में ले लिया। मुश्ताक गनी कहते हैं 2019 से 24 तक ये सबसे बड़ी करप्शन है। CNW, बैंक समेत दीगर महकमों के अफसरान मुलव्वस हो सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करप्शन स्कैंडल की तहकीकात कर रही है। नैब ने 18 अरब रुपए बरामद कर लिए। पख्तूनख्वा के 29 अजला में करप्शन की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, उनकी भी तहकीकात करेंगे। जराये के मुताबिक मालियाती स्कैंडल में सूबे के खजाने से 40 अरब रुपए निकालने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की हमशीरा अलीमा खानम में तनखियां खत्म। जराये का कहना है इस्लामाबाद में PTI क़यादत का आला सतह इजलास हुआ। बानी PTI की तीनों बहनें भी शरीक थीं। पार्टी इख्तलाफात खत्म और बानी की रिहाई के लिए मुहिम तेज करने का फैसला किया गया। बानी PTI के मुकदमे की समाअत पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस को अदालत पहुंचने की हिदायत। बुध को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और अलामती धरने का भी फैसला किया गया। रावलपिंडी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तूफानी हवाओं और बारिश के बायस बेशतर इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाएं। पेशावर में तूफानी हवाएं। मुख्तलिफ इलाकों में छतें, दीवारें गिरने से 5 अफराद जख्मी। अटक, हरीपुर, मानसहरा में भी हवाएं। बादल बरस पड़े। Down to here, be interesting. Oh, it's beautifully played down the ground. He's launched that for 6. It's hit that down the ground. Oh, it's over the top for 6. What a way to win that match. PSL 10 मुल्तान सुल्तान्स के लिए ड्राउना ख्वाब। आखिरी लीग मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2 विकेटों से हरा दिया। हसन नवाज 67 रन बनाकर मैच के हीरो करार। ग्लैडिएटर्स ने 186 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान से मुताल्लिक बढ़ चढ़कर झूठ फैलाया। दुनिया भर की मीडिया ने गोदी मीडिया का असल चेहरा दुनिया को दिखाया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारतीय मीडिया के झूठ पर रिपोर्ट बना दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, जंगी जुनून में गोदी मीडिया होश खो बैठा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाने का दावा कर डाला। मन घड़त एटमी साइट के नक्शे और जाली सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई गईं। पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने और कराची बंदरगाह उड़ाने का झूठ बोला। भारत के मेन स्ट्रीम चैनल्स भी पेश रहे। एंकर, तज्जियाकार 2 एटमी मुल्कों की जंग के चीयर लीडर्स बने रहे। फेक न्यूज वॉच डॉग ने भी गोदी मीडिया के झूठ पर रिपोर्ट बना दी। कहा, मोदी सरकार ने झूठी खबरों को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल किया। जाली खबरों से पाकिस्तान पर सबकत हासिल करने की नाकाम कोशिश की। इंडियन वजारत खारजा ने इराक में 2007 की फुटेजेस को पुलवामा के साथ जोड़ा। इसराइली आयरन डोम की 2021 की फुटेजेस को बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम दिखाया। एनिमेटेड मिसाइल हमलों को बतौर हकीकी मिसाइल दिखाया गया। जर्मन मीडिया का भी पाकिस्तान की सलाहियतों और चीनी टेक्नोलॉजी का एतराफ। आर्टिकल में लिखा, चीन के J-10C मल्टी रोल तैयारे के हाथों फ्रांसीसी राफेल गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर हमले में राफेल की तबाही मगरिब के लिए सबक है। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की गोदी मीडिया की झूठी मीडिया मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हजीमत का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग में भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। झूठी खबरों से भारतीय फौज की जबरदस्त कामयाबियों का तस्करा किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक
بھارت نے حملوں میں پاکستانی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا، 2 پاکستانی لڑاکا طیارے مار گرائے، کراچی بندرگاہ کے ایک حصے کو دھماکے سے اڑا دیا۔ مشہور بھارتی ٹی وی چینلز نے قوم پرستی کے جوش کی آڑ میں من گھڑت کہانیاں نشر کی۔ بھارتی وزیر خارجہ بتائیں ہم نے کتنے طیارے کھوئے؟ بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا ایکس اکاؤنٹ پر سوال۔ لکھا پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے، لیکن مودی سرکار اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ دی وائر کی رپورٹ نے مودی سرکار کا جھوٹ پر مبنی ہر دعویٰ مسترد کر دیا۔ دی وائر نے سوالات اٹھائے، پوچھا مودی سرکار نے پہلگام حملے سے پہلے سیکیورٹی کیوں فراہم نہیں کی؟ 26 جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ آپریشن سے پہلے شہریوں کا انخلا کیوں نہیں کیا گیا؟ بھارتی گولہ باری سے 20 ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ مودی نے دعویٰ کیا پاکستان نے جنگ بندی کی بھیک مانگی، مگر سیز فائر کا اعلان امریکی صدر نے کیوں کیا؟ مودی حکومت کیا چھپا رہی ہے؟ کیا بھارت اب شمالی کوریا یا روس بن چکا ہے؟ عوام کو سچ بتانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان اہم اہداف طے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ کا تخمینہ 17,600 ارب روپے سے زائد کا لگایا گیا۔ دستاویز کے مطابق FPR آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے جمع کرے گا۔ ڈائریکٹ ٹیکس قیمت میں 6,470 ارب، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی قیمت میں 1,153 ارب، سیلز ٹیکس کا ہدف 4,943 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ ملک معاشی بحران سے نکل آیا ہے، بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے گا، اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کی میڈیا سے گفتگو۔ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں وفاقی حکومت کے وفد کی گورنر ہاؤس کراچی آمد، MQM رہنماؤں سے ملاقات، بجٹ سفارشات، کراچی کے تاجروں کے مسائل پر بات چیت۔ MQM کے وفد نے سفارشات دے دی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، اویس لغاری، علی پرویز ملک، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر رہنما شامل تھے۔ صنعت کاروں نے کیپٹیو پاور پلانٹس ٹیرف بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں کیپٹیو پاور ٹیرف سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر پار اویس لغاری، رانا ثناء اللہ نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سندھ میں تقریباً 600 کیپٹیو پاور پلانٹس گیس پر چلتے ہیں، ٹیرف بڑھانے کی تجویز پر صنعت کاروں کو اعتراض ہے۔ صنعت کاروں نے کہا دی گریڈ لیوی آرڈیننس 2025 کے تحت اضافی چارج صنعتوں پر لگائے گئے، گیس کمپنیاں قیمت زیادہ چارج کرتی ہیں، مزید ٹیکس برداشت نہیں۔ اویس لغاری نے کہا 7,000 میگا واٹ پیداوار کی فیزیبلٹی موجود ہے، صنعت کاروں کو ڈسپوز یا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی طرف جانا پڑے گا۔ کراچی کنگز نے PSL 10 کے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گزشتہ روز پشاور زلمی کو 23 رن سے شکست دی۔ ڈیوڈ وارنر 86 رن کی شاندار اننگز پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ کراچی کی کامیابی کے ساتھ اسلام آباد بھی پلے آف مرحلے میں پہنچ گئے۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں، دادو، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا۔ سکھر 45، رحیم یار خان، بہاولپور، سرگودھا، فیصل آباد میں پارہ 44 ڈگری پر پہنچ گیا۔ لاہور 43، اسلام آباد 39 اور پشاور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں درجہ حرارت 35، گرمی کی شدت 39 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ ترکی کی بھارتی جارحیت پر حالیہ غیر مشروط حمایت پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار تشکر۔ ترک سفیر عرفان نذیر اوغلو سے ملاقات میں کہا صدر اردوان کا کہنا ہے ہم اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں، دلوں میں نقش ہو چکا۔ پاکستان ترکی صرف اتحادی نہیں بلکہ ایمان، ثقافت اور تاریخ میں جڑے بھائی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، پاک فضائیہ کے پائلٹ اور ہمارے جوانوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں مودی کے حملے کے پیچھے گہری سازش ہے. اس کے تانے بانے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے ملتے ہیں. غزہ میں رات بھر اسرائیل کی بمباری، 3 صحافیوں سمیت 125 فلسطینی شہید. جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا نیا دور قطر میں شروع ہو گیا. حماس کو پیش رفت کی امید. اسرائیل کے غزہ میں مظالم کے خلاف لندن میں بڑا احتجاج، ہزاروں افراد کی شرکت. مظاہرین کا کہنا تھا عالمی برادری اسرائیلی جنگی جرائم کا نوٹس لے. امریکی ریاستوں کینٹکی اور میزوری میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی. 27 افراد ہلاک، متعدد زخمی، سینکڑوں گھر تباہ، 3 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم. آندھی سے درخت اکھڑ گئے، مواصلات کا نظام درہم برہم. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. کیتھولک عیسائیوں کے نئے روحانی پیشوا پوپ لیو کی حلف برداری. نائب امریکی صدر سمیت کئی ممالک کے سربراہان، حکومتی نمائندوں اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت. پوپ لیو دنیا بھر کے کیتھولک مسیحیوں کے سربراہ بننے والے 267ویں پوپ ہیں. پروگرام ہر لمحہ پرجوش، بڑھائے پی ایس ایل کا جوش. سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے. آج اداکار علی عباس بنیں گے مہمان، کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور آپریشن بنیانو مرسوس میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین. آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں. پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں.